السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جو بھی مجھے لائیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور فرام آل اوور دی ورلڈ، آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا ترجمہ اور میں اس کو بہت مختصر کر کے آپ کے لوگوں کے پیش خدمت ہے، میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اٹس ویری بیوٹیفل ٹاپک۔ عموماً ہم لوگ ہے تو جانکاری حاصل کرنے کے لیے اتنی جد و جہد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ورلڈ از ویری فاسٹ۔ دنیا اتنی تیز ہو چکی ہے، ہماری زندگی اتنی تیز ہو چکی ہے کہ ہمیں نہ تو پڑھنے کی فرصت ہے، نہ سننے کی فرصت ہے۔ اپنے اپنے مشاغلوں کے اندر لوگ مصروف ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن الکریم میں سورۃ الحامیم السجدہ، سورۃ الحامیم السجدہ، یہ سجدے کا سورے کا نام بھی سجدہ ہے، وہ سورے کا نمبر ہے 41، اور 41 کے سورے کے اندر آیت کا نمبر ہے 37، جہاں پر سجدے والی آیت ہے، وہ اس کو ہم نے ترجمے کے ساتھ میں ضرور سے پڑھنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیث مبارک میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ وہ راوی ہیں اس کے حدیث کے، مختصر سی ہے، انگریزی میں، اردو میں ہے، عربی میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سجدہ، جس کو انگلش میں ہم بولتے ہیں پروسٹریشن، تو جو پروسٹریشن ہے، سجدہ ہے، کس کے لیے ہے صرف، اور کس کو نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ عز و جل کو چھوڑ کر جتنی بھی اس کی مخلوق ہے، وہ مخلوق میں سے کسی کو بھی ہم نے سجدہ نہیں کرنا ہے، نہ تو اس کے طلوع اور غروب کے اوقات میں سجدہ اللہ نے بالکل ناپسند کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دیکھو، خوب سمجھ لو کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی کسی بھی مخلوق کو جو اللہ نے بنائی ہے، پھر سے ایک بار بتا دوں، میں آپ کو پیدا نہیں کی، نہ پیدا از اے رانگ ایٹریبیوٹس، رانگ ورڈز اور غلط لفظ کا استعمال ہمارے بہت سارے علماء کرام کرتے ہیں، اور ہم لوگ تو بالکل اس سے بہت دور ہیں۔ تو پیدا کرنا ہے ڈفرنٹ میننگ، دوسری زبانوں میں بالکل اس کا غلط معنی ہے۔ اور سورہ اخلاص کی جو آیت میں عموماً پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ نہ تو اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ختم ہو گئی بات پیدائش کے اوپر۔ بنایا، ہاں، اس کو بولتے ہیں خلق کرنا، سوا، اس نے بنایا۔ تو اس نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، اس میں سے کسی کو بھی سجدہ لائق نہیں ہے، حتیٰ کہ سورج اور چاند، وہ جو رات اور دن اللہ کی نشانی میں سے، اس میں سے فرمایا تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو۔ بہت کھول کر آیت ہے یہ، میں آپ کو وہ آیت ہی بتا دوں اور آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لوں، آپ لوگوں کے اس کے درمیان میں حائل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ ہے قرآن الکریم، اور یہ ہے قرآن الکریم کے ترجمہ۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ حامیم السجدہ ہے اور اس کا نمبر ہے 41۔ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، سجدہ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ آیت میں کیا فرمایا اللہ عز و جل نے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ الْآيَاتِ اور یہ جو نشانی ہے، آیت یعنی نشانی ہے، اور اس کو آیت کہتے ہیں، ورس کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں، نشانی کہتے ہیں، مگر یہاں پر نشانی کا
استعمال کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا ہے؟ اللیل رات، النہار دین، یعنی دین اور رات یا رات اور دین اللہ کی نشانی میں سے ہے. والشمس اور سورج، والقمر اور قمر اور قمر، یہ اللہ کی نشانی میں سے ہیں. اللہ عز و جل آگے فرماتے ہیں لا یعنی نہیں، تا یعنی آپ لوگ، لا تسجدوا للشمس، آپ لوگ سجدہ نہ کرو سورج کو، ولا قمری اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا اور سجدہ کرو للہ الذی خلقہن. یہ خلقہن، ہن جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، ہم مذکر کے لیے آتا ہے. یہاں پر جمع ہے، تثنیہ بھی ہے اور جمع بھی ہے، چونکہ رات اور دین اور سورج اور چاند یہ جمع میں بھی شمار ہوتا ہے، اس لیے یہاں ہن آیا ہے. خلقہن یعنی ان لوگوں کو بنایا. پھر میں بتا دوں کہ پیدا نہیں کیا. کیا کیا اللہ عز و جل نے؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، رات دن سورج چاند. اور ان لوگوں کو سجدہ نہ کرو مگر سجدہ صرف اللہ عز و جل کے ہی لیے ہے. الذی خلقہن، جس نے ان سب تمام چیزوں کو بنایا. یہ اللہ عز و جل نے ہم کو وارننگ دی. میں بھائیوں کے لیے اردو میں بھی ترجمہ کر دوں. اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی یعنی اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہیں. نشانی میں سے تم سورج کو سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو، یہ غلط ہے پیدا، ایبسلیوٹلی ناٹ سوٹیبل ورڈ پیدا، یہ بنایا، جس نے ان کو بنایا. اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو. وہ کون سی آیت ہے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر آپ اللہ کو عبادت کرتے ہو تو ان سب کو سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، یا ایسی کوئی بھی چیز ہو، چاہے اللہ کی کوئی بھی مخلوق میں سے ہو، اس کو سجدہ جائز نہیں ہے. بہت خسارے میں پڑ جائے گا انسان، ابن آدم. Lord Almighty Allah Azza wa Jal said, میں وہ انگریزی بھائیوں کے لیے بھی ہے تو ترجمہ کر دوں. Lord Allah Almighty said that this is amongst the signs of Allah Azza wa Jal, that night and day and sun and moon. So do not prostrate to them, except the prostration is only for Allah Azza wa Jal, Lord Almighty, who has created them. In kuntum iyyahu ta'budun. If you people are doing ibadah of Allah Azza wa Jal. Now let's come to the hadith, ahadith al-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. The narrator of this hadith is Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. He said that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, do not offer salat, prayer, at the time of sunshine and at the time of sunset. This is the number of the hadith. La taharraw bi salatikum tulu' ash-shamsi wala ghurubaha. Another hadith, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Narrated Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى
حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. Narrated Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, if the edge of the sun appears above the horizon, delay as-salat, the prayer, till it becomes high. And if the edge of the sun disappears, delay as-salat, the prayer, till it sets, disappear completely. بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی اس حدیث کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں. بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی اس حدیث کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. دیکھو، بہت آسان سے سیدھے سادے الفاظ میں اللہ عز و جل نے ہم لوگوں کو قرآن الکریم میں سورہ السجدہ میں یہ آیت ہمیں بتائی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق کو، کسی بھی اللہ کی مخلوق کو جن کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا جاندار نہیں ہو. جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کو سجدہ کرنا جائز. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. 2 حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، باقاعدہ دکھائی بھی، آپ کو نمبر بھی اس کے دکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز کو نہیں پڑھیں، اخرو، تاخیر کریں، جب تک کہ سورج کی دھار اوپر نہ آ جائے، حتیٰ کہ جو ظہر ہے وہ سر سے دور نہ ہو جائے، اور غروب کے وقت حتیٰ کہ وہ غروب نہ ہو جائے. تو یہ جو وقت اوقات ہے، اب میں آپ کو خلاصہ کروں کہ اس وقت میں سجدہ سورج کو اور چاند کو ہوتا ہے. دیکھو، ابھی آپ نے جاپان کا نام سنا ہے، کوریا کا نام سنا ہے، چائنا معروف ہے، آپ جانتے ہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اور ہندوستان میں تو ہم رہ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب ہمارے جو ساتھی بھائی ہیں، ساتھی دوست ہیں، ساتھی احباب ہیں، ہمارے جو ہم جنسی ہیں یہاں پہ ہیں، اور یہ جو کنٹری ہیں وہاں پر جو میں نے ابھی آپ کو نام گنائے، ایک تو بہت معروف ہے اس کی، یہ جو جاپان کی یہ جو ہے ٹریڈیشن کہ وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اب وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اگنے کے ٹائم، یعنی طلوع ہونے کے ٹائم، سن رائز کے ٹائم، سن سیٹ کے ٹائم. یہ دونوں اوقات جو ہے اس میں وہ لوگ باقاعدہ اس کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی، جو سورج کو اللہ نے بنایا. اگین آئی وڈ لائک ٹو ایمفاسائز، پیدا نہیں کیا، بنایا ہے. یہ جو شبدوں کے جو مینیپولیشن ہیں، جو زیادہ النکارک شبدوں کا پریوگ کرنے جاتے ہیں ہمارے کچھ بھائی دوست علماء کرام، وہ دراصل مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے دماغ میں، کیونکہ دوسری زبانوں میں پیدا کرنے کا مطلب بالکل غلط ہے. تو ہم یہاں پر ایمفسائز کریں گے بنایا، خلقا، سوا، تسوا. اب یہ ہم کیا کریں گے؟ اگر بنایا ہے اس وقت تو ہم نے اس کو سجدہ نہیں کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں سے کسی کو بھی سجدہ نہیں کرنا ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہی ہے. میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، آئی مائی سیلف ایم اے یوگا ٹیچر، اور 35 سال میں نے یوگ کی سادھنا کی، آشرموں میں یوگ سیکھا. ہمارے ہندو بھائیوں کے مندر میں بھی میں نے یوگ سکھایا ہے، آشرموں میں بھی میں یوگ سکھاتا رہا. اور میں جب فورن کنٹری میں تھا تو ہمارے انگلینڈ کے، امریکہ کے، ہالینڈ کے، پولینڈ کے، نیدرلینڈ کے، جرمن کے، فرانس کے، اٹلی کے ہیں، اور جو ہمارے عرب ملکوں کے جو لوگ تھے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی ہم نے یوگ کی شکشا دی. کینیڈا کے تو ایک اسسٹنٹ فلم ڈائریکٹر کو ہم نے یوگ سکھایا، اشٹانگ یوگ.
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 अंग हमने उसको सिखाए समाधि को छोड़ करके, कि समाधि जो है वो हम लोग संसारी मनुष्य है, समाधि हमारे काम की चीज नहीं है, वो बड़े बड़े संत महापुरुष और ऐसे लोगों का है, वो हमको उसके बारे में ज्यादा मालूमात करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमने उसके करीब नहीं जाना क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है समाधि का। मगर 7 अंग तो है ना, उसमें प्राणायाम जो है वो बहुत खूबसूरत चीज है, वो मैंने खुद सिखाई लोगों को। इसमें जो आसना है, तीसरा अंग जो है, यम नियम आसना, आसना में एक आसन आता है जिसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नमस्कार जो कर रहे हैं हम, उसको सिजदा का शुमार होता है, सिजदे को शुमार किया जा रहा है, सिजदे में शुमार किया जा रहा है सूर्य के नमस्कार को। उसके 10 अंग है या 8 10 या 12 अंग है, वो पूरा रोटेशन है उसका इसमें आसन की एक्सरसाइज में, वो सूर्य का नमस्कार है। सूरज जब तुलू होता है उसी वक्त उसको सूरज को नमस्कार किया जाता है, यानी सजदा किया जाता है। बराए मेहरबानी, अभी मैंने आपको कुरानुल करीम की आयत पढ़ के सुनाई है, ये जो सूर्य नमस्कार भी है ये सजदा ही है। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कि आप लोग सूरज को सजदा न करो ना ही चांद को, ये अल्लाह की मखलूक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे औकात में तो नमाज भी नहीं पढ़नी है, ताखिरू, उसको ताखिर करनी है जब तक कि वो सूरज गुरूब ना हो जाए और जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए। ये आपके भाइयों के लिए आज का मौजू था और उम्मीद है आप लोगों को ये इससे समझ में आया होगा कि इससे मुराद अल्लाह की हर मखलूक है। कोई भी मखलूक को सजदा करना जायज नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए है। अगर ताज़ीमी सजदा जैसे आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से करवाया गया था, जिसमें इब्लीस जो था, इला इब्लीसा काना मिनल जिन्नी, इब्लीस जिन्नातों में से था। ये सूरह कहफ की 50वें नंबर की आयत के अंदर है। सूरह कहफ का नंबर 18 है, आयत का नंबर 50 है, और उसमें फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीसा काना, था मिनल, उनमें से, जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बी, है तो उसने है तो अपने रब के हुक्म को ठुकरा दिया, तो उसकी ज़ुर्रियत और उसके आल औलाद की हमने इत्तबा नहीं करनी है। तो जो ताजीमी सिजदा था, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर ताजीमी सिजदा अगर किसी से कराया जाता तो वो फिर बीवी से उसके शौहर को कराया, शौहर का लिए सिजदा बीवी करती। मगर ये ताजीमी सिजदे की सिस्टम ख़त्म हो गई। जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान में जिक्र है कि उन्होंने देखा कि रायतु इतना अशरा, हाँ, शम्सु वल क़मरु लिसाजिदीन, है, मैंने जो है तो वो 10-12 जो कवाकब थे, जो चांद थे, वो मैंने देखे कि वो मुझे सिजदा कर रहे हैं चांद और सूरज के साथ में। ये उनका ख्वाब था। तो उनके भाइयों ने, जो 10 भाई थे, और वालिदैन जिसमें याकूब अलैहिस्सलाम भी थे, उन्होंने है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिजदा किया था। बहरहाल वो ताजीमी सिस्टम थी, ताजीमी सिजदा था। उसके बाद में ये सिस्टम खत्म हो गई, बिल्कुल भी जायज नहीं है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये बहुत बड़ा शिर्क है, शिर्क अजीम है। और लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये नसीहत की थी कि या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला नहीं तुशरिक, तू शिर्क नहीं करना, बिल्लाही ला तुशरिक बिल्लाही इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये जो शिर्क है ये बहुत बड़ा जुल्म है। भाइयों, ईमान से भी आदमी खारिज हो जाएगा, कब हाथ धो बैठेगा पता नहीं है। फहबितत अमालुकुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, और जो ये जो अपने नेक अमाल है वो ज़ाया हो जाएंगे और यौमल क़यामत में उसका कोई वज़न ही नहीं होगा। तो यौमल क़ियामत में जो सज़ा और जज़ा का दीन है, रोज़ है, उसमें अगर तराजू पेश किया जाएगा, हमारे नामाए अमाल पेश किए जाएंगे, तो हमारा तो तराजू खाली होगा अमालों का, और
یہ جو شیطان ہے یہ ہمیں اس طرف لے جانے کے لیے بالکل ہی تیار بیٹھا ہے. اس کے جو قبیلے والے ہیں شیاطین، وہ ہمیں زاویے بنا بنا کر دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں سے مارا جائے. دھن دولت یہاں سے مارا جائے، شہرت یہاں سے مارا جائے، یا دوسرے غلط راستوں سے مارا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت بہت دھیان میں رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اس کے ساتھ ہی میں ہے تو آپ لوگوں سے ہے تو اجازت چاہوں گا دوسرے جمعہ تک انشاءاللہ باذن اللہ. ساتھ میں ہے تو درود پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ لیا جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذو القوة المتين يا راحم اليتامى والمساكين أرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. یہاں بھائی راہل شیروانی بھی ہمارے ساتھ میں ہیں اور وہ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بھائی راہل جی آپ کو ہے تو نمسکار. بھائی مسلمانوں کو ہمارا سلام. اور ہے تو ہمارے جتنے بھی سکھ بھائی بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں، اور عموماً ہے تو ہمارے سکھ بھائی بھی جڑتے ہیں یہ. اور اس میں محمد یوسف صاحب بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، ہیں ندیم منصوری نظر آ رہے ہیں، اور حنیف دونی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں. یہ ہمارے سکھ بھائیوں کو بھی ہے تو ہماری طرف سے بہت بہت سلام ہو. تو اسی کے ساتھ تو اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. یاد رکھنا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے.